ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور سورۃ الحج کی آیت نمبر 30۔ اللہ رب العزت اس آیت کریمہ میں ارشاد فرما رہے ہیں فاجتنبوا الرجس من الاوثان، بتوں کی گندگی سے بچو، واجتنبوا قول الزور، اور جھوٹی بات سے بچو۔ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ جھوٹ ہے۔ جھوٹ ایک بہت ہی سنگین اور بدترین گناہ ہے۔ زمانہ جاہلیت کے اندر بھی لوگ جھوٹ بولنے کو برا سمجھتے تھے۔ بڑے بڑے سردار اور چودھری اور معزز شخص اپنی طرف جھوٹ کی نسبت گوارا نہیں کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن جھوٹا اور خائن نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی جو نشانیاں بتائی ہیں ان میں سے ایک نشانی جھوٹ بولنا بھی ہے۔ مومن جھوٹ نہیں بولتا، منافق جھوٹ بولتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اللہ جھوٹے کو ہدایت نہیں دیتا، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹے شخص کا روزہ اللہ قبول نہیں فرماتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والکذب، جھوٹ سے بچو، فإن الکذب یہدی الی الفجور، اس لیے کہ جھوٹ جو ہے یہ نافرمانی کی طرف رہنمائی کرتا ہے، گناہ کی طرف لے جاتا ہے۔ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور جو گناہ ہے
وہ انسان کو جہنم کی آگ کی طرف لے جاتا ہے۔ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ، آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے، وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ، اور جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ كَذَّابًا، یہاں تک کہ اللہ کے ہاں وہ بہت جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے، کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام عادات میں سے سب سے قابل نفرت عادت جو تھی وہ جھوٹ لگتی تھی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، ما کان خلق ابغض الی رسول اللہ من الکذب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹ سے زیادہ کوئی عادت ناپسند نہ تھی۔ وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يَكْذِبُ عِندَهُ الْكِذْبَةَ، بلا شبہ کوئی شخص آپ کے سامنے جھوٹ بولتا، فَمَا تَزَالُ فِي نَفْسِهِ حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّهُ قَدْ أَحْدَثَ مِنْهَا تَوْبَةً، تو یہ آپ کے دل میں رہتا یہاں تک کہ آپ کو علم ہو جاتا کہ اس شخص نے جھوٹ سے توبہ کر لی۔ ابن حبان میں یہ روایت موجود ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ عادات میں سے سب سے زیادہ ناپسند آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جھوٹ کو کرتے تھے، جھوٹ کو ناپسند کرتے تھے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، سچ میں خیر ہوتا ہے اور جھوٹ خیر سے خالی ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ہر خطبے میں ارشاد فرمایا کرتے تھے، لیس فیما دون الصدق من الحدیث خیر، بات میں سچ سے ہٹ کر کوئی خیر نہیں ہے۔ من یکذب یفجر، جو جھوٹ بولتا ہے جھوٹ کی وجہ سے بڑے گناہ کرتا ہے، ومن یفجر یہلک، اور جس نے بڑے گناہ کیے، جو بڑے گناہ کرتا ہے، یہلک، وہ ہلاک ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے۔ سچ میں خیر ہے، جھوٹ میں نقصان ہی نقصان ہے، جھوٹ میں خیر نہیں ہو سکتی۔ وعلیکم السلام۔ جو شخص جھوٹ سے بچتا ہے، سچ بولنے کی کوشش کرتا ہے، سچ بولتا ہے، اللہ اسے دنیا میں بھی صلہ عطا کرتے ہیں اور آخرت میں بھی صلہ عطا فرمائیں گے۔ اس کی بہترین مثال وہ 3 صحابہ کی ہے جو جنگ تبوک میں سستی اور کاہلی کی وجہ سے شریک نہیں ہو سکے۔ حضرت کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہم جنگ تبوک کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان تھا، اللہ کا بھی اعلان تھا کہ سب نے نکلنا ہے۔ انفروا خفافا وثقالا، ہلکے ہو یا بوجھل، اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلو۔ منافقین جو تھے وہ عذر بہانے تراشتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اجازت دے دیتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے نکل پڑے۔ اب یہ جو 3 صحابی تھے یہ نہیں جا سکے، سستی کی وجہ سے، کاہلی کی وجہ سے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، ہم نہیں جا سکے۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس آ رہے تھے، میرے ذہن میں مختلف قسم کے خیالات آ رہے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں کیا جواب دوں گا، وہ تو ناراض ہوں گے۔ ان کی خفگی کو مٹانے کے لیے، غصے کو دور کرنے کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میرے ذہن میں مختلف قسم کے خیالات آ رہے تھے کہ میں یہ بہانہ بنا لوں گا، یہ جھوٹ بول لوں گا۔ لیکن پھر ذہن میں یہ بات آئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وقتی طور پر جھوٹ بول کر میں بچ بھی گیا، اللہ وحی کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دے دیں گے، بتا دیں گے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے اور زیادہ ناراض ہو جائیں۔ پہلے ہی میں جنگ میں شامل نہیں ہو سکا اور یہ گناہ کیا، اب میں جھوٹ بول کر اور دوسرا بڑا گناہ نہیں کر سکتا،
وہ کہتے ہیں میں نے عزم کر لیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سچ بولوں گا۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس آئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہوتا تھا کہ جب بھی آپ مدینہ میں واپس آتے تو مسجد نبوی میں فوراً جاتے اور 2 رکعت نماز ادا کرتے، اور 2 رکعت نماز ادا کر کے مسجد میں ہی بیٹھ جاتے، اور پھر لوگ آپ کے پاس آتے۔ ابی بن کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے اور آپ مسجد نبوی میں 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں اور وہاں تشریف رکھتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں۔ اب منافقین آ رہے ہیں اور جھوٹ بول رہے ہیں، جی میں اس وجہ سے نہیں جا سکا، میری بیوی بیمار تھی، میری فصل پک کر تیار ہو گئی تھی، مختلف قسم کے بہانے تراشتے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چھوڑ دیتے۔ کہتے ہیں کہ میری باری آئی، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر بیٹھا، آپ نے کہا ما خلفکا، اور تمہیں کس چیز نے پیچھے رکھا، تم کیوں نہیں گئے؟ الم تکن کذبت زہرکا، اور کیا تو نے جہاد کے لیے سواری نہیں خریدی تھی؟ انہوں نے جہاد کے لیے سواری تک خرید لی تھی۔ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، اللہ نے مجھے بولنے کی صلاحیت دی ہے، معافی الضمیر بیان کرنے کی اہلیت ہے، میں بات بنا سکتا ہوں، لیکن میں آپ کے سامنے جھوٹ نہیں بولوں گا، سستی کی وجہ سے، کاہلی کی وجہ سے میں آپ کے ساتھ شامل نہیں ہو سکا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم نے سچ کہا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اما ھذا فقد صدق فقم حتی یقضی اللہ فیک، اس نے یقیناً سچی بات بتلائی ہے، اٹھ جاؤ یہاں تک کہ تمہارے بارے میں اللہ خود ہی فیصلہ فرما دے۔ میری مجلس سے اٹھ کر چلے جاؤ، اللہ تمہارے بارے میں فیصلہ کریں گے۔ 2 اور صحابی مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ، انہوں نے بھی سچ بولا، جھوٹ نہیں بولا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں صحابہ کے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا، اور مدینے میں یہ اعلان کروا دیا کہ ان سے کوئی بھی کلام نہیں کرے گا، ان سے کوئی بھی گفتگو نہیں کرے گا۔ یہ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں جوان آدمی تھا، میں مسجد میں جاتا تھا، بازار میں جاتا تھا، اور لوگوں سے میں بات کرنے کی کوشش بھی کرتا تو لوگ میری کسی بات کا جواب ہی نہیں دیتے تھے۔ یہاں تک کہ میرے قریب ترین عزیز رشتہ دار بھی مجھ سے کلام نہیں کرتے تھے، میری کسی بات کا جواب نہیں دیتے تھے۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے چچا زاد بھائی، میں ان سے بڑی محبت کرتا تھا، بڑا پیار کرتا تھا، وہ اپنے باغ میں موجود تھے، میں ان کے پاس گیا، وہاں میں نے گفتگو کی، باتیں کرنا شروع کر دیں، اور میں نے کہا میں اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، مگر ابو قتادہ نے میری کسی بات کا جواب نہیں دیا، مڑ کر بھی نہیں دیکھا میری طرف۔ صحابہ ایسے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنتے تھے نا تو اس پر عمل کر کے دکھاتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں بازار میں جا رہا تھا تو غسان کے بادشاہ کا ایک نمائندہ، ایک قاصد میرے بارے میں پوچھ رہا تھا کہ جو ہے کعب بن مالک کہاں ہیں، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے بتایا کہ وہ جا رہے ہیں، چنانچہ وہ قاصد مجھے ملا اور کہنے لگا سنا ہے کہ محمد رسول اللہ تم سے ناراض ہو گئے ہیں، ہم تجھے ضائع ہونے نہیں دیں گے، تم ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہیں عزت دیں گے، تمہیں جو ہے نا وہ سردار بنائیں گے۔ وہ کہتے ہیں میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، میں نے وہ خط پکڑا اور تنور میں جلا کر جلا دیا۔ 40 دن گزر گئے، 40 دن گزرنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نمائندہ میرے گھر آیا اور کہنے لگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ اپنی بیویوں سے بھی الگ ہو جاؤ۔ کہتے ہیں میں نے کہا کہ آپ بیویوں کو طلاق دے دیں؟ فرمایا نہیں، طلاق نہیں دینا، ان سے الگ ہو جاؤ۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم اپنے میکے چلی جاؤ۔ مزید 10 دن ہمیں ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ زمین ہم پر تنگ ہو گئی ہے، وسعت کے باوجود کوئی ہم سے کلام نہیں کر رہا۔ لیکن یہ 3 صحابہ ان ایام کے اندر بھی
اللہ کے آگے رو رہے ہیں، توبہ کر رہے ہیں، معافیاں مانگ رہے ہیں، اے اللہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، اے اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اور 50 دن گزرنے کے بعد اللہ رب العزت نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے فجر کی نماز پڑھی، 50ویں دن میں نے فجر کی نماز پڑھ کر اپنے چھت پر بیٹھا تھا، ایک قاصد آیا اور اس نے آ کر کہا یا کعب بن مالک ابشر، اے کعب بن مالک تمہیں بشارت ہو، تمہیں خوشخبری ہو۔ میں سجدے میں گر پڑا اور رو رو کر اللہ سے معافی مانگی، اللہ کا شکر ادا کیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خوشخبری دی کہ اے کعب اللہ نے تیری توبہ قبول فرما لی ہے، اے مرارہ بن ربیع، اے حلال بن امیہ، اللہ نے تمہاری توبہ جو ہے وہ قبول فرما لی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کا دن وہ دن ہے اے کعب بن مالک کہ جب سے تیری ماں نے تجھے جنم دیا ہے، آج کے دن سے بہتر کوئی اور دن تو نے زندگی میں نہیں پایا ہوگا، کہ جب اللہ رب العزت نے تیری توبہ قبول فرمائی اور اللہ نے قرآن کی آیات نازل فرما دی۔ اور ان کو یہ عزت کیوں ملی؟ اللہ رب العزت نے قرآن ان کے حق میں نازل کیوں کیا؟ انہوں نے جھوٹ نہیں بولا، منافقین کی طرح جھوٹے عذر اور بہانے نہیں تراشے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر سچ بولا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ، بلا شبہ یقیناً اللہ نے توجہ فرمائی، توبہ قبول فرمائی، اللہ نے مہربانی فرمائی علی النبی، نبی پر، والمہاجرین والانصار، مہاجرین اور انصار پر، الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تنگ دستی کی گھڑی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم، اس کے بعد کے قریب تھا کہ ٹیڑھے ہو جاتے دل ان میں سے ایک گروہ کے، ثم تاب علیہم انہ بہم رعوف الرحیم، پھر توجہ فرمائی، مہربانی فرمائی ان پر اللہ نے، بے شک اللہ جو ہے بہت شفقت کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، اور اس نے مہربانی فرمائی ان تینوں پر جو پیچھے چھوڑے گئے۔ یہ 3 صحابہ اللہ نے ان پر بھی توجہ فرمائی، ان پر بھی مہربانی فرمائی، اللہ نے ان کی بھی توبہ قبول فرمائی۔ حتیٰ اذا ضاقت علیہم الارض، یہاں تک کہ جب زمین تنگ ہو گئی ان پر، بما رحبت، اس کے باوجود کہ وہ کشادہ تھی، فراخ تھی، وضاقت علیہم انفسہم، اور تنگ ہو گئی ان پر ان کی جانیں، وظنوا، اور انہوں نے سمجھ لیا، اللہ ملجأ من اللہ الا الیہ، کہ نہیں ہے کوئی جائے پناہ اللہ سے مگر اسی کی طرف، ثم تاب علیہم، پھر اس نے توجہ فرمائی، مہربانی فرمائی ان پر، لیتوبوا، تاکہ وہ توبہ کریں، ان اللہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ جو ہے بہت توبہ قبول کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، پھر تمام ایمان والوں سے مخاطب ہو کر اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، وکونوا مع الصادقین، اور سچ بولنے والوں کے ساتھی بن جاؤ، سچ بولنے والوں کے کا ساتھ دو، سچ بولنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ یہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ایمان والوں کو بھی حکم دیا ہے کہ ہمیشہ سچ بولنا ہے، جھوٹ سے بچنا ہے، جھوٹ میں خیر نہیں ہے، سچ میں خیر ہی خیر ہے۔ اور مومن جو ہوتا ہے وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، مومن خائن نہیں ہو سکتا۔ اور جن لوگوں نے جھوٹ بولا، جن منافقین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر جھوٹ بولا، ان کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ، ان سے اعراض کرو، ان سے قطع تعلقی کر لو، ان کو چھوڑ دو، انہم رجسن، بلا شبہ وہ ناپاک ہیں۔ جو جھوٹ بولتے ہیں اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا انہم رجسن، وہ ناپاک ہیں۔ وَمَأْوَاهُمْ جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔
اور اسی طرح اس سے اگلی آیت میں فرمایا فَإِن تَرْضَوْا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے فرمایا فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، اگر تم ان سے راضی بھی ہو گئے تو بلا شبہ اللہ فاسق لوگوں سے راضی نہیں ہوتا، اللہ ان سے راضی نہیں ہے۔ اب جھوٹ کی بہت ساری اقسام بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنا، جھوٹی گواہی دینا، تجارت میں جھوٹ بولنا، اسی طرح مذاق اور مزاح میں جھوٹ بولنا، یہ مختلف اقسام ہیں، یہ ایک ایک کر کے انشاءاللہ بیان کی جائیں گی۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ کہف آیت نمبر 15 میں فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہو، یعنی سب سے بڑا ظالم وہ شخص ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے۔ اللہ پر جھوٹ باندھنے سے کیا مراد ہے، اس کی شکلیں کیا ہیں؟ پہلی شکل قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، انہوں نے کہا کہ اللہ نے لڑکا بنا لیا ہے، اللہ کی اولاد ہے۔ اللہ کی اولاد ثابت کرنا یہ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے۔ آج کرسمس ہے نا، 25 دسمبر، اور آج کتنے ہی ہمارے مسلمان بھائی عیسائیوں کو کرسمس کی مبارکباد دے رہے ہوتے ہیں، اور انہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ اس سے مراد کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ آج کے دن اللہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، یہ ہے ان کا گمراہ کن عقیدہ۔ اور آج ہر سیاستدان، عام آدمی، ہر ہسپتال کے اندر ڈاکٹرز وغیرہ، وہاں پر جتنے بھی عیسائی ہیں وہاں کرسمس کا کیک لاتے ہیں، اور وہ اس کو کرسمس میں کی خوشیوں میں ان کے ساتھ شامل ہو رہے ہوتے ہیں، گویا کہ ہم بھی عملی طور پر یہ آج اعلان کر رہے ہیں کہ عیسائیوں تمہارا عقیدہ درست ہے، عیسائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ ان کے ساتھ برا سلوک کریں، لیکن یہ کرسمس کے موقع پر ان کو مبارکباد دینا اور ان کے ساتھ مل کر کیک کاٹنا، اس کی اسلام نے اجازت نہیں دی۔ لیکن کتنے افسوس کی بات ہے، ہمارا ہر سیاستدان، چاہے وہ اپوزیشن سے تعلق رکھتا ہو یا حکومت سے تعلق رکھتا ہو، اس نے آج کے دن عیسائیوں کو مبارکباد دینی ہے اور ان کے عقیدے میں شامل ہونا ہے، اور یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَٰنُ وَلَدًا، انہوں نے کہا کہ رحمان نے اپنی اولاد بنا رکھی ہے۔ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، بلا شبہ تم نے یہ بہت بھاری گناہ کیا ہے۔ تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ، قریب ہے کہ اس کے اثر سے آسمان پھٹ جائیں۔ اتنی خطرناک بات ہے یہ کہنا کہ اللہ کی اولاد ہے۔ اگر اللہ آسمانوں کو تھامے ہوئے نہ ہو تو اس بات کی وجہ سے آسمان پھٹ جائیں، وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ، اور زمین میں شگاف پڑ جائے، وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، اور پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گر پڑیں۔ أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَٰنِ وَلَدًا، اس لیے کہ وہ لوگ رحمان کا لڑکا ثابت کرتے ہیں، رحمان کی طرف، اللہ کی طرف اولاد کا دعویٰ کرتے ہیں۔ یہ اتنی خطرناک بات ہے کہ اس سے آسمان پھٹ سکتا ہے، زمین شک ہو سکتی ہے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر گر پڑتا۔ وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَٰنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا، رحمان کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے کسی کو لڑکا بنائے۔ اللہ رب العزت نے تو فرمایا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ کہہ دیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ایک ہے۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ، اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنم دیا ہے اور نہ وہ جنا گیا ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس جیسا کوئی نہیں ہے، اس کا ہمسر کوئی نہیں ہے۔
یہ ہے ہمارا عقیدہ، اور کرسمس میں ان کا ساتھ دینا اس عقیدے کی دھجیاں اڑانا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک نہ کریں، بلکہ میں تو کئی دفعہ یہاں کہتا ہوں کہ عیسائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، غیر مسلموں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اپنے اخلاق و کردار سے انہیں متاثر کریں، مگر ان کے عقائد جیسے عقائد اپنے نہ بنائیں، ان کے عقائد میں ان کا ساتھ نہ دیں، ان پر واضح کر دیں اس معاملے میں ہم تمہارے ساتھ نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کو اولاد کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کی اولاد ثابت کرنا یہ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے۔ اسی طرح جو چیزیں اللہ رب العزت نے حلال کی ہیں انہیں حرام سمجھنا، اور جنہیں اللہ نے حرام کیا ہے انہیں حلال سمجھنا، یہ بھی اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے۔ مشرکین مکہ بعض جانوروں کو حلال کر لیتے، بعض کے لیے بعض کو حرام کر دیتے، اور کہتے یہ اللہ نے ایسا کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ایسا حکم نہیں دیا۔ حلال و حرام کا اختیار اللہ کے پاس ہے، یہ کسی انسان کے پاس نہیں ہے۔ یہ اختیار کسی اور کو دے دینا یہ بھی اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنا، جو بات رسول اللہ نے نہیں کہی اس کو رسول اللہ کی طرف منسوب کرنا، یہ رسول اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے۔ آج سوشل میڈیا پر بہت ساری احادیث، من گھڑت احادیث ایک دوسرے کو شیئر کی جاتی ہیں، اور کبھی کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ بھائی یہ حدیث صحیح ہے بھی کہ نہیں، کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ثابت ہے کہ نہیں۔ ایک بندے نے مجھے ایک حدیث شیئر کی، میں نے اسے پڑھا، میں نے اسے فون کیا، میں نے کہا یہ حدیث آپ نے کیوں مجھے شیئر کی، یہ تو من گھڑت روایت ہے۔ کہنے لگا مجھے کسی نے بھیجی تھی، میں نے آگے آپ کو وہی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کوئی ہمارے کسی سیاستدان کا بیان نہیں ہے کہ آپ اس کو آگے پھیلا دیں۔ جب تک آپ کو یہ یقین نہ ہو کہ واقعتاً یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، آپ کو یقین آ جائے کہ یہ رسول اللہ کی بات ہے، پھر آپ آگے پہنچا سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے رسول اللہ کی طرف ایسی بات منسوب کی جو رسول اللہ نے نہیں کہی، تو آئیے حدیث سنیے۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان کذبا علی لیس لکاذب علی احد، بلا شبہ مجھ پر جھوٹ باندھنا کسی اور پر جھوٹ باندھنے کی طرح نہیں ہے۔ فمن کذب علی متعمدا، جس نے مجھ پر عمدن جھوٹ باندھا، فلیتبوأ مقعدہ من النار، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جو عمدن میری طرف جھوٹ منسوب کرتا ہے حالانکہ وہ بات میں نے نہیں کہی ہوتی، اور لیکن وہ میری طرف منسوب کر دیتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنا بھی جھوٹ کی ایک شکل ہے۔ مزید انشاءاللہ آئندہ خطبہ میں جھوٹ کی اور اقسام بیان کی جائیں گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جھوٹ سے محفوظ رکھے اور سچ بولنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔